بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی ہب یوٹیوب چینل کی طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے ناظرین و کرام، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست و احباب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ کریم سے دعا بھی یہی ہے کہ وہ سدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستو، ماہ محرم جاری و ساری ہے۔ اس کے کچھ دن گزر گئے ہیں اور کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، اور جو دن رہ گئے ہیں ان میں چلتے پھرتے اللہ کا نام یا غفورو کا کثرت سے ورد کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس نام کا کثرت سے ورد کرے۔ یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے معاف کرنے والا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی ذات ہی معاف کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات غفور ہے، اور جو ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنے بندوں کی غلطیوں کو درگزر کرتا ہے۔ ہر چیز اس کی معافی کی محتاج ہے، جیسا کہ ہر چیز اس کی رحمت کی محتاج ہے۔ اے وہ ذات جس نے اس شخص کے لیے معافی کا وعدہ کیا جو سارے اسباب اختیار کرتے ہوئے اس کے دربار میں حاضر ہوا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنے گناہ لے کر آؤ جتنے ریت کے ذرے، تو پھر بھی میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ تو انسان ہے جو دوسروں کی تمام اچھی باتیں، تمام اچھائیاں بھول جاتا ہے، اور ایک چھوٹی سی غلطی کی معافی نہیں دیتا، بس اسے دل میں رکھتا ہے اور اس پر دشمنی کرتا ہے۔ لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ بہت غفور ہے، وہ ہر بندے کو معاف کرتا ہے۔ آپ کو یہاں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، مدتوں سے بارش نہیں ہو رہی تھی۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور عرض کیا، یا کلیم اللہ، رب تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ بارش نازل فرمائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہمراہ لیا اور بستی سے باہر دعا کے لیے آ گئے۔ یہ لوگ 70,000 یا اس سے کچھ زائد تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے دعا کرنا شروع کی، میرے پروردگار، ہمیں بارش سے نواز، ہمارے اوپر رحمتوں کی نوازش کر۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، بے زبان جانور اور بیمار سبھی تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو ان پر ترس کھاتے ہوئے ہمیں اپنی دامن رحمت میں جگہ دے۔ دعائیں ہوتی رہیں مگر بادلوں کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ سورج کی تپش اور تیز ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ پوچھی تو وہی نازل ہوئی، تمہارے درمیان ایک ایسا شخص ہے جو گزشتہ 40 سالوں سے مسلسل میری نافرمانی کر رہا ہے اور گناہوں پر مصر ہے۔ اے موسیٰ، آپ لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ نکل جائے، کیونکہ اس آدمی کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، اور جب تک وہ باہر نہیں نکلتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، باری تعالیٰ، میں کمزور سا بندہ، میری آواز بھی ضعیف ہے، یہ لوگ 70,000 یا اس سے بھی زیادہ ہیں، میں ان تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں؟ جواب ملا، تیرا کام آواز دینا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو آواز دی اور کہا، اے رب کے گناہگار اور نافرمان بندے، جو گزشتہ 40 سال سے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے اور اس کو دعوت مبارزت دے رہا ہے، لوگوں میں سے باہر آ جا۔ تیرے ہی کالے کرتوتوں کی باداش میں ہم باران رحمت سے محروم ہیں۔ اس گناہگار بندے نے اپنے دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہی مطلوب ہے۔ سوچا کہ اگر میں تمام لوگوں کے سامنے باہر نکلا تو بے حد شرمندگی ہوگی اور میری جگ ہنسائی ہوگی، اور اگر میں باہر نہ نکلا تو محض میری وجہ سے تمام لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ اب اس نے اپنا چہرہ اپنی چادر میں چھپا لیا، اپنے گزشتہ افعال و اعمال پر شرمندہ ہوا اور یہ دعا کی، اے میرے رب، تو کتنا کریم ہے کہ میں 40 سال تک تیری نافرمانی کرتا رہا،
اور تو مجھے مہلت دیتا رہا، اور اب تو میں یہاں تیرا فرما بردار بن کر آیا ہوں۔ میری توبہ قبول فرما اور مجھے معاف فرما کر آج ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا، یا الہی، آپ نے بارش کیسے برسانا شروع کر دی؟ وہ نافرمان بندہ تو مجمع سے باہر نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی بدولت میں نے بارش روک رکھی تھی، اس کی بدولت اب بارش برسا رہا ہوں، اس لیے کہ اس نے توبہ کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، اس آدمی سے مجھے بھی ملا دے تاکہ میں بھی اس کو دیکھ لوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے اس کو اس وقت رسوا اور خوار نہیں کیا جب وہ میری نافرمانی کرتا رہا، اور اب جب کہ وہ میرا مطیع اور فرمانبردار بن چکا ہے تو اسے کیسے شرمندہ اور رسوا کروں؟ وہ ایک گناہگار اور نافرمان شخص تھا، اور اس کی بدولت بارش کا نزول نہیں ہو رہا تھا، اور چند کو چھوڑ کر تمام امت ہی گناہگار اور غفلت میں ہو تو پھر کیا حشر ہوگا؟ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی غفور و رحیم ہے۔ اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ محرم سال کا پہلا مہینہ ہے، اس میں یا غفوروں کا کثرت سے ذکر کریں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ محرم میں جو بھی چلتے پھرتے یا غفوروں کا ورد کرتا ہے، اگر اس گھر میں جو بھی بڑا یا چھوٹا یا بچہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو اس نام کو محرم کے مہینے میں یا محرم کے علاوہ بھی دن میں 300 بار اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پانی پر دم کریں اور لا علاج مریض کو پلائیں تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ محرم کے مہینے میں یا اس کے علاوہ دن میں کسی بھی نماز کے بعد یا پھر چلتے پھرتے اللہ پاک کے 3 ناموں کا ورد کریں، یا اللہ، یا غفور، یا کریم۔ ان تینوں کو پڑھ کر بیمار کا تصور کرنا ہے۔ ان 3 ناموں کو اسی ترتیب میں پڑھیں اور 100 مرتبہ پڑھیں۔ اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ یہ آزمودہ عمل ہے، کئی لوگوں نے اس عمل کو کیا ہے اور انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ جب اللہ کے ان ناموں میں اتنی شفا ہے اور ان کی اتنی صفات ہیں تو جب آپ پورا قرآن پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر اور زیادہ مہربانیاں فرمائیں گے، کیونکہ اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ زیادہ سے زیادہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں، اس سے بیماری میں شفا ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی درد کی صورت میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اس عمل کو آپ نے یقین سے کرنا ہے، آپ کے یقین میں ذرا بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی وظائف سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل روحانی ہب کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔